نماز شفا کا ذریعہ ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ اور مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے ان پر کوئی دشوار نہیں. سمجھ رہے کیا فرمایا؟ نماز دشوار کس پر ہے؟ جن کے دلوں میں خشوع نہیں ہوتا ان کو نماز بوجھ لگتی ہے، مشکل لگتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بلا شبہ نماز میں شفا ہے. اب دیکھو نماز میں شفا ہے، یہ جو بات ہے کتنی خوبصورت بات ہے کہ روایت میں آتا ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہو جاتے تھے. کس کی طرف متوجہ ہوتے تھے؟ نماز کی طرف. تو نماز میں ظاہری اور باطنی دونوں شفا ہے، یعنی روح کی بھی شفا ہے، جسم کی بھی شفا ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا، رکوع کرتا ہے انسان تو جب سجدے میں بیٹھتا ہے، تحیات میں بیٹھتا ہے، سجدہ کرتا ہے تو گھٹنے کی تکلیف سے وہ بچا رہے گا. لمبے سجدہ کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ جو سردی وغیرہ ہوتی ہے نا، مائیگرین وغیرہ، اس سے اس کی حفاظت ہوتی ہے. اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کے بعد بھی مائیگرین، اس کا مطلب یہ کہ ہمارا سجدہ برابر پراپر نہیں ہے، تو چل میں آیا والا سجدہ ہے. اسی لیے ہمیں سردی بار بار جو ہے نا نزلہ ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ تو جو جتنا لمبا سجدہ کرے گا نا، آپ دیکھنا نزلہ، جس کو الرجی ہوتی ہے نا نزلے کی، وہ ختم ہونے لگے گی. لمبا سجدہ کرنے کی یہ کیا کہتے ہیں، ظاہری دنیاوی اعتبار سے یہ فائدہ ہے. اور آخرت کے روح کے اعتبار سے اللہ کے سامنے بندہ جھکتا ہے، چہرہ نورانی ہو جاتا ہے، چہرے پہ ایک نور آتا ہے. سمجھ رہے؟ انسان لمبا سجدہ کرے گا، خون جو ہے وہ دماغ کی طرف آتا ہے. ایسے عام جب ہم بیٹھتے ہیں تو خون لمبائی، ہم کھڑے ہوتے ہیں تو خون نیچے کی طرف زیادہ ہوتا ہے، اوپر اتنی اچھے سے فلو میں نہیں ہوتا. لیکن جب بندہ رکوع اور سجدہ کرتا ہے نا تو خون جو ہے نا سر کی طرف زیادہ آتا ہے. جب سر کی طرف خون زیادہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ انسان کا دماغ بھی چلے گا، فریشنس ہوگی، چہرے پہ تازگی ہوگی. سمجھ رہے؟ نور جو ہوتا ہے نا، نور ہوگا چہرے پر، اور زکام سردی کے پرابلم بھی نہیں ہوں گے. اسی طرح سے پراپر سجدہ کرنے کی وجہ سے، اچھے سے اطمینان سے جو سجدہ ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ آرام سے لمبا سجدہ اور اتحیات میں اچھے سے بیٹھنا ہے جیسے کہ بیٹھنا ہے، تو پھر PCOD وغیرہ کے مسائل ہیں یہ بھی کم ہوتے ہیں. سمجھ رہے؟ جو یوگا وغیرہ ہے اس میں دیکھیں تو وہ 2 زانو بٹھاتے ہیں کچھ دیر تک. سمجھ رہے؟ رکوع کی پوزیشن کیسی ہوتی؟ کچھ دیر تک اس پوزیشن میں کھڑا رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی پرفیکٹ ہمیں نماز دی ہے جو ہماری صحت کے لیے ایک دم پرفیکٹ ہے. سمجھ رہے؟ تو جب بھی کوئی سخت امر پیش آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے. ہمیں بھی کوئی پریشانی آئی ہے تو ہم کتنی بار نماز کی طرف متوجہ ہوئے ہیں. ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کوئی بھی پریشانی، ایگزام ہے، اب یہاں چھوٹے بچے بھی ہیں پڑھنے والے اسکول کالج، تو ایگزام ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں روز، یا اللہ میرا دماغ اچھے سے چلے، میں اچھے سے پاس ہو جاؤں دنیا آخرت کے ایگزام میں. یہ پریشانی ہے نا کہ ہمیں ایگزام دینے جانا ہے. بچوں کے لیے تو وہی پریشانی ہے. ہمارے لیے بڑے جیسا انسان ہوتا ہے، حالات کے اعتبار سے الگ الگ حالات آتے ہیں، پریشانی آتی ہے، کہیں جان سے، کہیں مال سے، کہیں اولاد سے. تو بندہ نماز کی طرف متوجہ ہو، ہے نا. حضرت ابو بکر بن عبداللہ نے لوگوں سے کہا کہ اگر تم اپنے آقا کے پاس اس کی اجازت کے بغیر جانا چاہو تو، اور کسی واسطے کے بغیر اس سے گفتگو کرنی چاہو تو یہ ممکن ہے. لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو کتنی پیاری بات. کیا کہا؟ اگر تم اپنے آقا کے پاس اس کی اجازت کے بغیر جانا چاہو اور اس کے واسطے کے بغیر اس سے گفتگو کرنا چاہو تو کیا یہ ممکن ہے کسی اور واسطے سے؟ یعنی کسی بڑے کے پاس، کسی بادشاہ کے پاس تم بغیر اجازت کے جاؤ اور ڈائریکٹ تم اس سے بات کرو، بیچ میں کوئی ایسا نہیں درباری ہوتا ہے نا، جاؤ میرا یہ پیغام پہنچا دو، پھر یہ اس طرح کچھ بھی نہیں. سمجھ رہے؟ تو کیا یہ ممکن ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا مکمل وضو کے ساتھ محراب میں کھڑے ہو جاؤ. محراب یعنی کعبے کے سامنے جو مصلی ہوتا ہے وہ محراب ہے انسان کا، جہاں وہ نماز پڑھے. تو کہا محراب میں کھڑے ہو جاؤ، اجازت کے بغیر آقا کی دربار میں حاضر ہو جاؤ گے اور اس سے مناجات شروع کرو. درمیان میں کوئی ذریعہ نہیں ہوگا. اب سوچے کون ہے ہمارے سامنے؟ دنیا کا بادشاہ، ملک کا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے. سوچے جس کی پوری سلطنت ہے وہ ہمارے سامنے ہے. سمجھ رہے؟ جس کی پوری سلطنت ہے وہ ہمارے سامنے ہے.
تو کتنی بڑی بات ہے, سوچنے والی بات ہے کہ کہا کہ اس کے سامنے بغیر کسی ذریعے کے تم پہنچ جاؤ, بغیر اجازت. یہ نماز ہے. جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو سارے حجاب ہمارے اور اللہ کے درمیان کے ہٹ جاتے ہیں, ہے نا. بس خود ہم اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں. اسی لیے تو فرشتہ کہتا ہے نا کہ تمہیں پتہ ہے تم کس کے سامنے کھڑے ہو. اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تم کس ذات کے سامنے کھڑے ہو تو سلام پھیرنا بھول جاؤ. جب بندہ نماز میں ہوتا ہے نا اللہ اکبر کر کے, اور توجہ اس کی طرف اللہ کی طرف نہیں جا رہی ہے, دنیا کی باتیں سوچ رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے, دنیا کی باتیں سوچ رہا ہے, بھی جلدی جلدی نماز پڑھتی ہوں, پھر امی نے کھانا بنایا مست نوڈلس وہ کھاتی ہوں, پھر جلدی جلدی مدرسہ بھاگوں گی, پھر ہے نا رکھ کے جاؤں گی یہ وہ, ہاں دنیا کی باتیں. کوئی فرشتہ کہہ رہا ہے پتہ ہے کس کے سامنے کھڑے ہو, اللہ کے سامنے. تم سلام پھیرنا بھول جاؤ, ہے نا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر کسی قسم کی تنگی پیش آتی تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم فرماتے. کوئی تنگی پیش آتی, کوئی مسئلہ پیش آتا تو کس چیز کا حکم دیتے؟ نماز پڑھنے کا اللہ کے نبی حکم دیتے. وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے حاجتیں جو ہے وہ نماز کے ذریعے طلب کی جاتی ہے, اور پہلے لوگوں کو جب کوئی حادثہ پیش آتا تھا نا تو وہ نمازی کی طرف متوجہ ہوتے تھے. جس پر بھی کوئی حادثہ گزرتا وہ جلدی سے نماز کی طرف رجوع کرتا تھا. کوئی مصیبت, کوئی تنگی, کوئی پریشانی, ہر انسان, کوئی دنیا میں ایسا انسان ہے جس کو پریشانی نہ ہو. کوئی مال کے اعتبار سے پریشان ہے تو کوئی اولاد کے اعتبار سے پریشان ہے نا. کوئی رشتہ داروں کے اعتبار سے پریشان ہے تو کوئی بیماری کے اعتبار سے پریشان ہے. ہم بھی سنتے ہیں نا خبریں, کبھی سنا کہ بھئی پورا لاس ہو گیا مال میں, کبھی سنا کہ بھئی بیمار ہے اولاد, ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ ٹائیفائڈ ملیریا ہے, بہت بیمار ہے نا, بہت طبیعت خراب ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنا ریئیکشن سوچیں کیا ہوتا ہے. پہلا, کیا ہم نماز وضو بناتے, جلدی سے وضو بنا کے نماز کے لیے کھڑے ہو جائے جلدی سے, ہے نا. ہم تو دنیا کے اعتبار سے سوچتے ہیں اس کو فون کر کے پوچھوں, کوئی ڈاکٹر ملے گا اس کو فون کر کے پوچھوں, اس کو بولوں کہ تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو, فلاں منسٹر کو فون کروں, بھائی مجھے اس نے پھنسا دیا ہے, میرا لاس ہو گیا ہے, تم میری مدد کر سکتے ہو. ہم ذریعہ ڈھونڈتے ہیں دنیا کے اعتبار سے, کوئی تو ملے جس کے تھرو ہمارا کام حل ہو جائے, ہے نا. تو انسان کسی سے ذریعہ لگائے منع نہیں ہے, لیکن پہلا جو کام تھا وہ کیا تھا؟ نماز. سمجھ, کوئی بھی مسئلہ ہو, در حقیقت نماز ایسی بڑی دولت ہے نا کہ اللہ کے رضا کے علاوہ دنیا کی مصیبتیں بھی اکثر نجات کا سبب ہوتی ہے. سکون قلب تو حاصل ہوتا ہی ہے. ایک مرتبہ ایک واقعہ ہے, ایک ڈاکو تھا, وہ جا رہا تھا اور کیا کہتے ہیں ایک شخص جا رہا تھا تو ڈاکو نے اس کو پکڑ لیا, سمجھ رہے. تو اس نے کہا بس 2 رکعت نماز پڑھنے دو, اور 2 رکعت اس نے نماز کی نیت باندھی ہے. اللہ نے ایسا نظام چلایا ہے کہ ایک سفید گھوڑے پہ ایک شخص آئے اور انہوں نے اس کی مدد کی, سمجھ رہے. اور بعد میں وہ غائب ہو گئے. وہ کون تھے؟ اللہ کے فرشتے. تو 2 رکعت نماز کی برکت کہ بندہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگے. اور واقعی میں جب انسان نماز پڑھتا ہے نا اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے, یا اللہ یا اللہ, تو پھر اللہ اس کی مدد ضرور کرتے ہیں, سکون ملتا ہے. ایک حدیث میں آیا ہے نا کہ اپنے گھر میں نماز کثرت سے پڑھا کرو, گھر کی خیر میں اضافہ ہوگا, گھر کی بھلائی میں, برکت میں اضافہ ہوگا. نماز تمام جسمانی روحانی عوارض کو شفا بخشتی ہے. اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی جو نماز فرض کر کے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے. یہ سمجھ رہے ہیں. ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے بوجھ آ رہا ہے کہ 12 رکعت ظہر میں پڑھو, پھر رات سونے سے پہلے 17 رکعت پڑھو. نا 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 نا, ہم سوچ بھی نہیں سکتے کتنا بڑا ہمارا اللہ نے مسئلہ حل کیا ہے. کہ جو نماز ہے نا, انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو, اس سے پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا رکوع سجدہ نماز کے کتنے فائدے ہیں. تو یہ نماز ہماری ورزش ہے. آج دنیا والے کیا کرتے, کھانے کے بعد تھوڑا واکنگ کرتے ہیں, جاگنگ کرتے ہیں. ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, نماز پڑھ لو, ہمیں نماز پڑھ لو, سمجھ رہے. رات میں جاگنگ کے لیے نکلتے ہیں نا لوگ, اچھی سے خشوع خضوع کے ساتھ رکوع سجدہ نماز ادا کرتے ہیں. نماز ایک طرف روحانی عروج عطا کرتی ہے اور برائیوں سے نکال کر پاکیزگی بخشتی ہے.
اور دوسری طرف جسمانی صحت کے لیے حد درجہ معاون اور مفید ہے. تو نماز کی یہ جو حرکات ہے ایک بہترین ورزش ہے یہ نماز. سمجھ رہے ہیں؟ نماز میں اعتدال کے سبب اس میں قدرتی توازن اور اعتدال رہتا ہے. دوسری ورزشوں کی طرح بڑی کیفیت نہیں ہوتی نماز میں. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی بری کیفیت جیسے ہم دوسری ورزش کرتے تھک جاتے ہیں, پسینہ آنے لگتا ہے اور بہت پیروں میں دکھتا ہے, تو نماز اتنا زیادہ اللہ نے بوجھ نہیں بنایا, اتنا زیادہ بوجھ نہیں بنایا ہے ہمیں. سمجھ رہے ہیں؟ آسان طریقے سے خون جو ہے نا, جب ہم رکوع سجدہ کرتے ہیں تو اس کا سبب دل مکمل طور سے صحت مند رہتا ہے, جو خون کی دوران پہنچتی ہے. جب بندہ اچھے سے رکوع سجدہ کرتا ہے تب. یہ تو آپ بولے گا آپ فلاں بھی تو نماز پڑھتے ہیں, لیکن ان کو تو دیکھو نا ہارٹ کا پرابلم ہے, فلاں کو یہ پرابلم ہے, فلاں کو وہ پرابلم ہے. وجہ کیا ہے؟ جیسی اللہ نے زندگی گزارنے کہی ویسی نہیں گزاری. سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں کیا کہا؟ کھانا کھاؤ پھر عشاء پڑھو, رات کا کھانا کھاؤ پھر عشاء پڑھو اور اول وقت کھاؤ. ہم کیا کر رہے ہیں؟ عشاء پڑھ لیا 9 بجے, 8 بجے, 10 بجے اور 11 بجے یا 10 بجے کھانا کھا رہے ہیں, اور پھر بول رہے ہیں کہ آپا کہاں ہارٹ کی پرابلم تو میرے اس کو بھی ہے, اس کو بھی ہے, فلاں کو بھی, ہم کو بھی ہے. تو پہلے اول وقت کھانا کھانا ہے. اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مغرب میں تم کھانا کھا لو, نماز پڑھ لیا, مغرب کی کھانا کھا لو. اور آج دیکھو جتنے بھی ڈاکٹر یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ ہمیں ملیں گے سب یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی شام میں 7 بجے کے بعد کچھ مت کھاؤ. سارے ڈاکٹر یہی کہہ رہے ہیں. صحت مند اگر رہنا چاہتے ہو 7 بجے تم کھانا کھا لو, اپنا ڈنر کر لو, اس کے بعد تمہیں کھانا نہیں کھانا ہے. لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. صبح میں دوپہر کیا کیا, ہم لیٹ ناشتہ کر رہے ہیں اور کھانا بھی کیا کر رہے ہیں, پھر لیٹ کھا رہے ہیں, نماز کے بعد کھا رہے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ فجر میں, صبح میں, اللہ صبح جو ہم کھانا کھاتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, طلوع آفتاب جو سحری کا وقت ہوتا ہے نا, طلوع آفتاب کا, اس وقت ہم صبح صادق کے وقت میں کوئی چیز کھاتے ہیں نا, ڈرائی فروٹ اور کھجور, دودھ, یہ سب چیزیں ہمارے جسم میں باذن اللہ لگتی ہے. تو جلدی ہم ناشتہ کریں اور رات کا کھانا 7 بجے, صبح میں ناشتہ 7 بجے تک کر لیں, 6-7 بجے تک, فجر پڑھنے کے بعد اشراق کے وقت میں کر لیں چاہیے تو وہ صحت میں اچھی چیز ہوتی ہے. تو کہا کہ یہ دل کو مکمل صحت بخشتی ہے. پھر وہ نماز, اچھا اب نماز کا کیسا ہے؟ اکثر مردوں کا یہ معاملہ ہے کہ مسجد میں گئے, بہت جو بیچارے ریٹائر ہو گئے تو ان کو برابر سنت اور نفل کا اہتمام ہوتا ہے, اللہ ماشاء اللہ, ورنہ جوانوں میں بہت شاید ہی کسی کے اندر یہ اہتمام ہوتا ہے سنت اور نفل کا. خالی مسجد میں 4 فرض امام کے پیچھے پڑھ لیے اور گھر پہنچ گئے. اب بتاؤ جو اللہ نے ہمیں ظہر کی 12 رکعت دی ہے, 4 رکعت پڑھا, کیا ملا ہم کو؟ نہ دنیا کا فائدہ ہوا نہ آخرت کا فائدہ ہوا, گناہ ملی سنت موقعہ چھوڑنے پر بھی. سمجھ رہے ہیں؟ تو نہ اس کے لیے خون گاڑھا ہوتا ہے جو بندہ برابر نماز پڑھتا ہے, نہ خون کی گردش اس کی خراب ہوتی ہے. انسان خون جمنے لگتا ہے, خون گاڑھا ہوتا ہے, بیماریاں وجود میں آ رہی ہے نا, ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. تو نماز با جماعت کے لیے بار بار مسجد کی حاضری, گھر سے مسجد تک آمد و رفت, اس کے اہتمام کے لیے بھاگ دوڑ, روح اور جسم دونوں کے لیے بابرکت ہے. آج طبیب چھل فرضی کو صحت کا راز بتاتے ہیں. جو چہل قدمی ہوتی ہے فرضی طور پر چلنا, اور نماز کی جماعت کے لیے گھر سے مسجد اور مسجد سے گھر میں دن میں انسان اگر 5 مرتبہ اترتا ہے چڑھتا ہے تو چلنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ صحت کا راز ہوا کہ نہیں ہوا چلنا؟ چہل قدمی وقتی طور پر انسان کر رہا ہے, آج طبیب کہہ رہے بھائی چہل قدمی کرو, واکنگ کرو, جاگنگ کرو, تو نماز کے لیے تم چلو نا مسجد کی طرف. واقعی صحت اور چستی کو وجود دینے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. جسمانی کیفیات اور عوارض کا علم ہمیں آج سائنسی تحقیقات کے بعد ہوا ہے. سائنس نے آج ترقی کی تو ہمیں پتہ کیا چلا کہ جسم کا راز کیا ہے, واکنگ کرو, جاگنگ کرو, ہے نا. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, رہبر کامل نے, صدیوں پہلے, 1400 سال پہلے ہمیں وہ نظام بخش جو سراپا رحمت اور برکت ہے, وہ نظام ہمیں بخشا. اگر ہم نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد و عمل کے مطابق ادا کریں نا, جیسے اللہ کے نبی نے کہا, تو جسم کا کوئی عضو ایسا نہیں ہے جس کی ورزش از خود بہترین طریقے پر نہ ہوتی ہے. برابر سے وضو کرنا, اہتمام کے ساتھ وقت پر نماز پڑھنا, سمجھ رہے اللہ تعالیٰ, اور نماز کھانے کے
بعد پڑھنا، کھانے کے بعد پڑھنا. تو یہ سارے راز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.